ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دور بلا شبہ فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، تم فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کے اندر جلدی کرو۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ فتنے اتنی تیزی کے ساتھ آئیں گے اور اس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے کل حصیر، جس طرح ایک چٹائی ہوتی ہے، چٹائی کے تنکے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اودن اودن۔ آپ نے فرمایا جس طرح چٹائی کے تنکے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح فتنے لگاتار آئیں گے بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی انٹرویل کے، اسپیس کے، لگاتار وہ فتنے آئیں گے۔ آج وہ دور آ چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک مومن، ایک مسلمان، اس پر ہر طرف سے فتنوں کی یلغار ہے۔ ان فتنوں کے اندر ایک بہت بڑا خطرناک فتنہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی شخصیات کو، ان کے کردار کو ٹارگٹ کیا جائے،
لوگوں کے ذہنوں کے اندر نفرت پیدا کی جائے، بدگمانیاں پیدا کی جائیں، اور لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دور ہو جائیں، یہ دشمن کا انتہائی خطرناک وار ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آج ہمارے درمیان جو قرآن مجید موجود ہے، جو احادیث مبارکہ موجود ہیں، ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کیا صحابہ کے بغیر ہم تک قرآن پہنچ سکتا تھا؟ کیا صحابہ کے بغیر ہم تک احادیث پہنچ سکتی تھیں؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ بغیر صحابہ کے قرآن و حدیث ہم تک پہنچ جائے۔ ہم تک قرآن و حدیث پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، اگر بالفرض نعوذ باللہ ان کو ہم منافق تسلیم کر لیں، مرتد تسلیم کر لیں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں بربلا، اگر ان کو ہم منافق یا مرتد یا بے دین تسلیم کر لیں تو مجھے بتائیں، جو قرآن ہم تک پہنچا، جو احادیث ہم تک پہنچی، ان پر کوئی اعتماد رہے گا؟ کوئی بھروسہ رہے گا؟ جب پہنچانے والے صحیح نہ ہو تو یاد رکھ لیجئے، جو چیز انہوں نے ہم تک پہنچائی وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے انتہائی ایک عظیم محدث ہو کر گزرے ہیں امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ، ان کا قول امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ کے اندر نقل کیا۔ انہوں نے فرمایا، اذا رأیت الرجل ينتكس احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی صحابہ کرام کی عیب جوئی کر رہا ہے، تنقیص کر رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، تو آپ جان لیجئے کہ یہ زندیق ہے، بددین ہے، کیونکہ صحابہ ہمارے گواہ ہیں، دین کو پہنچانے والے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ وہ مجروح ہو جائیں تو جو چیز انہوں نے ہم تک پہنچائی وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ کو یہ بتاؤں کہ صحابی کہا کسے جاتا ہے۔ علماء نے مختلف اس کی توضیحات کی ہیں، تشریحات کی ہیں، تعریف کی ہے، لیکن جس کو امت نے تسلیم کیا ہے وہ ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جو کہ وہ اپنی کتاب الاصابہ کے اندر لائے ہیں۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ صحابی وہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ جس آدمی نے اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات کی، صرف ملاقات نہیں، صرف اگر ملاقات ہوتی تو ابو لہب بھی صحابی بن جاتا، ابو جہل بھی صحابی بن جاتا، عبداللہ بن ابی بھی صحابی بن جاتا۔ صرف ملاقات نہیں، آگے شرط مومنن بہ، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والا، جس کا صحیح ایمان ہو، اور دوسری شرط وہ مات علی الاسلام، اس کی موت ہو
تو دین اسلام پر۔ اب جو تشریح ابن حجر رحمہ اللہ نے کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ منافق صحابی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ مومن ہوتا ہی نہیں، وہ مومن ہوتا ہی نہیں۔ اور مرتد صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے۔ نہ منافق صحابی نہ مرتد صحابی، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، آپ سے ملاقات کریں اور ایمان کی حالت میں فوت ہو جائیں، یہ ہے صحابہ۔ اور ان کی تعریف سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے، احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ لوگ کس طرح صحابہ پر جرح کرتے ہیں، کس طرح انہیں گالیاں دیتے ہیں، کس طرح برا بلا کہتے ہیں۔ کیا انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ لیکن ایک نقطہ، جب آپ کا قرآن پر ہی ایمان نہ ہو صحیح معنی کے اندر، تو آپ صحابہ کو تسلیم کس طرح کریں گے بھائی؟ صحابہ کو تسلیم کرنے کے لیے قرآن پر حقیقی ایمان ہونا چاہیے۔ جب کسی کا ایمان ہی نہ ہو اس قرآن پر، اسے محرف تسلیم کریں کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، کچھ پارے گھٹا دیے گئے ہیں، کچھ آیات نکال دی گئی ہے، تو آپ قرآن کی باتوں پر کس طرح ایمان لائیں گے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 اس کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ یہ سورۃ توبہ، آپ کو علم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی زندگی میں سب سے آخری سورت جو پوری نازل ہوئی وہ سورۃ توبہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ آخری سورت ہے، آیت نہیں کہہ رہا، آخری سورت جو اللہ کے نبی کی زندگی میں نازل ہوئی وہ سورۃ توبہ ہے۔ اور نازل کس سال میں ہوئی یہ ذہن میں رکھ لیجئے، بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، بڑے بڑے مسائل۔ یہ نازل ہوئی 9 ہجری کو، 9 ہجری کو، اور آپ نے وفات فرمائی کون سی ہجری کو؟ 11 ہجری کو، یاد ہونا چاہیے سب کو، 11 ہجری کو آپ نے وفات فرمائی۔ آپ کی وفات اور سورہ توبہ کا نزول، اس کے درمیان جو عرصہ ہے میکسیمم 2.25 سال ہے۔ میکسیمم کتنا ہے؟ 2.25 سال۔ سورہ توبہ کے نازل ہونے کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر 2.25 سال موجود رہے، زندہ رہے، بعد میں آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ پس منظر یاد رکھ لیجئے۔ اب قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا وہ مہاجر اور وہ انصار جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، شروع کے اندر مسلمان ہوئے۔ اب کون ہے؟ نام یاد ہونے چاہیے آپ کو۔ ابو بکر صدیق اس امت کے اندر پہلے مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ سیدہ خدیجہ پہلی خاتون ہے۔ زید بن حارثہ پہلے غلام ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پہلے بچے ہیں اسلام قبول کرنے والے۔ مہاجرین میں آپ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف، آپ کی مسجد کا نام، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن عفان، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، بلال، عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے عبداللہ بن مسعود اسلام قبول کیا اللہ کے پیارے پیغمبر کی نبوت اس کے ابتدائی دنوں کے اندر۔ اور انصار میں سے دیکھیں سعد بن عبادہ ہے، سعد بن معاذ ہے، ابو طلحہ انصاری ہے،
یہ بڑے بڑے صحابہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہاجرین میں سے، انصار میں سے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، اس کے بعد بھی آگے بیان فرمایا والذین نتبعہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، اسی راستے پر چلتے رہے جس طرح صحابہ چلے۔ آگے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ اب یہاں ایک اہم نقطہ ہے، لوگ کہتے ہیں کتاب ہے الاصول من الکافی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد 3 یا 4 صحابہ کو چھوڑ کر دیگر سب مرتد ہو گئے، بڑی تعداد میں مرتد ہو گئے، چند صحابہ بچے، باقی سب مرتد ہو گئے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سورت نازل ہوئی 9 ہجری میں، اللہ کے نبی نے وفات فرمائی 11 ہجری میں، کیا اس سورت کے بعد یا اس آیت کے بعد ایک آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں اپنی ناراضگی کا اظہار کیا؟ یہاں رضامندی کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، راضی ہو چکا۔ اب جو کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئے، منافق تھے، کیا اس سورت کے بعد پونے 2 سالوں کے اندر ایک آیت مجھے دکھا دے، کوئی مائی کا لال ایک آیت مجھے دکھا دے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی ناراضگی کا اعلان کیا ہو یا یہ فرمایا ہو کہ اللہ ناراض ہو چکا؟ یاد رکھیں ایک نقطہ، آپ کی رضامندی اور میری رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، میں آج آپ سے راضی ہوں، کل آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ آپ کل کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ آج مجھ سے راضی ہیں، کل آپ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی علم نہیں کہ میں آج کے بعد کل کیا کروں گا، پرسوں کیا کروں گا، 5 سال کے بعد کیا کروں گا، 10 سال کے بعد کیا کروں گا، نہ آپ کو علم ہے نہ مجھے علم ہے، ٹھیک؟ لیکن اللہ کا علم وہ العلیم ہے، اس کا علم پوری کائنات کو محیط ہے، ماضی کا علم، حال کا علم، مستقبل کا علم، جو کچھ دنیا کے اندر ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز جانتا ہے۔ اگر یہ صحابہ مرتد ہونے والے تھے نعوذ باللہ بقول ان کے، تو کیا اللہ کو علم نہیں تھا؟ اگر کوئی کہے کہ اللہ کو علم نہیں تھا وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے رب کی صفت علم پر اعتراض کیا، وہ کافر ہے۔ اللہ کا علم کامل علم ہے، پوری کائنات کو محیط ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے یہ بندے پوری زندگی پر دین اسلام پر قائم رہیں گے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دائمی رضامندی کا اعلان کر دیا۔ اللہ کی صفت رضا دائمی ہوتی ہے، عارضی نہیں ہوتی۔ دائمی رضامندی کا اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، اب یہ زندگی بھر دین اسلام پر قائم رہیں گے، کبھی دین سے پھریں گے نہیں۔ مجھے بتائیں جن لوگوں نے شروع کے اندر اسلام قبول کیا، ان میں یہ سارے عظیم انسان نہیں جن کے نام ابھی میں نے لیے؟ دوسری آیت سورہ الفتح قرآن کی 48 نمبر آیت، پس منظر بتاتا چلوں، اللہ کے پیارے پیغمبر مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں، 1400 صحابہ ساتھ ہیں، آپ جا رہے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ مکہ پر کفار مکہ کا قبضہ تھا، مشرکین کا، انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی کو روک دیا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ یہ سال ہے 6 ہجری کا، 6 ہجری کا سال۔ آپ ٹھہر گئے، آپ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو، جو بڑے قابل احترام تھے مکہ والوں کے بھی، ہاں آپ نے ان کو اپنا سفیر بنا کر بات چیت کے لیے روانہ کیا۔ جب عثمان بن عفان وہاں پہنچے، افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے 1400 صحابہ کو جمع کیا،
ان سے بیعت لی درخت کے نیچے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، صحیح بخاری دیگر حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت لی۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بیعت کی، مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے، موت پر بیعت کی۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی، ہم کبھی بھاگیں گے نہیں۔ وہی بات ہے، نہیں بھاگیں گے یعنی مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کس لیے بیعت کی؟ کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قصاص لینا ہے، کفار مکہ سے بدلہ لینا ہے۔ اب یہاں ایک عقیدے کا نقطہ یاد رکھ لیجئے، اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے یا غیب جانتے ہوتے تو کہہ دیتے کہ بھائی عثمان تو زندہ ہے، مکہ کے اندر موجود ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ جب انہیں بتاتا ہے، غیب ظاہر کرتا ہے، غیب کی خبر دیتا ہے، غیب کا اطلاع دیتا ہے، تو انبیاء کو پتہ چلتا ہے۔ اگر اللہ نہ اطلاع دے، نہ ظاہر کرے، نہ خبر دے تو انبیاء کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اللہ، اس کا علم کسی کا محتاج نہیں، کسی ذریعے کا محتاج نہیں، اس کا علم ذاتی علم ہے، کامل علم ہے۔ انبیاء کو اطلاع دی جاتی ہے، اظہار غیب کیا جاتا ہے، اخبار غیب دی جاتی ہے، لیکن وہ خود غیب نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو کہہ دیتے کہ عثمان تو زندہ ہے، کائے کی بیعت؟ لیکن آپ نے سمجھ لیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جو بیعت لی، اللہ اکبر، ان صحابہ کی عظمت دیکھیں۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ ان مومنین سے راضی ہو چکا اے پیغمبر جو تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ صرف یہاں تک نہیں، آگے جو الفاظ ہیں وہ بڑے اہم الفاظ ہیں۔ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر کس قدر اخلاص تھا، سچائی تھی، اللہ نے اس کو جان لیا۔ یہ دلیل ہے کہ صحابہ مومن ہیں، ان میں کوئی منافق نہیں، کوئی مرتد نہیں، کوئی بے دین نہیں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کو جان لیا تو مجھے بتائیں اللہ نے کہیں کہا کہ وہ منافق ہے؟ اب ان بیعت کرنے والوں کے اندر شامل کون ہے جن سے اللہ راضی ہو چکا؟ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، مغیرہ بن شعبہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، حتیٰ کہ سیدنا عثمان بن عفان۔ آپ نے اپنا ہاتھ رکھ کر کہا کہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے سیدنا عثمان کے لیے۔ اب اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تمام ان صحابہ کے لیے رضامندی کا اعلان کر دیا، 1400 صحابہ جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ اب مجھے بتائیں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے کہیں فرمایا کہ میں ان سے ناراض ہو چکا؟ کہیں فرمایا کہ میں ناراض ہو چکا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ منافق تھے۔ کیا اللہ نے کہیں فرمایا کہ میں ان سے ناراض ہو چکا؟ اللہ نے اپنی دائمی رضامندی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایک جگہ پر اللہ نے کیا فرمایا، یہ عظمت صحابہ کی، سورہ البقرہ، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا صحابہ سے خطاب کر کے، جس طرح تم ایمان لائے ہو دیگر افراد بھی اس طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت والے ہوں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان معیاری ایمان ہے، آئیڈیل ایمان ہے، ماڈل ہے۔ جس طرح تم ایمان لائے ہو اس طرح دوسرے افراد بھی ایمان لائیں گے تو ہدایت والے ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے صحابہ کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے کس قدر ان کی تعریف کی۔ صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، گالی مت دینا۔ اللہ کے نبی کو بذریعہ وحی یہ معلوم تھا ایسا دور بھی آئے گا
ایسے لوگ آئیں گے صحابہ کو برا بلا کہیں گے، گالیاں دیں گے۔ آپ نے فرمایا انہیں گالی مت دینا۔ وجہ کیا ہے؟ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ اللہ اکبر، کیا ان کی عظمت ہے۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی جو غیر صحابی ہے اللہ کی راہ میں جبل احد جتنا سونا خرچ کر ڈالے، یہ جبل احد تقریباً 6 کلومیٹر کی لمبائی ہے، 6 کلومیٹر، اور کوئی دنیا کے اندر ترازو ہے جو اس کا وزن کر سکے؟ 6 میٹر لمبا پہاڑ، کیا اس کا وزن ہوگا؟ فرمایا اگر یہ پورا سونے کا بن جائے، آج 1 تولہ 1 لاکھ سے زیادہ کا ہے، مالت کتنی ہوگی جبل احد کی اگر یہ پورا سونے کا بن جائے، کیا مالت بنے گی؟ فرمایا اور میرا صحابی ایک مد عربی میں کسے کہتے ہیں؟ مشہور سلفی عالم سبی بن حسن اللہ کو، انہوں نے کتاب لکھی ہے اوزان کے بارے میں، موجود ہے، اس میں لکھتے ہیں ایک مد اس دور کے اندر 544 گرام کے برابر ہے، اور آدھا مد 272 گرام کے برابر ہے۔ اب سادہ الفاظ کے اندر میں سمجھانا چاہوں، اگر صحابی 272 گرام اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے، غلہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، اور غیر صحابی پہاڑ احد جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صحابہ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کی عظمت، کہاں 272 گرام اور کہاں لاکھوں ٹن، مقابلہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کو اس دور کے اندر پہچانا جب لوگ پہچاننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج میں بھی پہچانتا ہوں، آپ بھی پہچانتے ہیں، ہندو بھی پہچانتا ہے، عیسائی پہچانتا ہے، ڈائریا پہچانتا ہے، یہودی پہچانتا ہے، حتیٰ کہ 1978 کے اندر مائیکل ایچ ہارٹ امریکن ہے، اس نے کتاب لکھی دا 100، تاریخی 100 عظیم شخصیات، پہلا نمبر دیا اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عیسائی نے، آج دنیا بھی تسلیم کرتی ہے اور پہچانتی ہے، لیکن وہ دور جب اللہ کے نبی کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، کوئی اقتدار نہیں تھا، کوئی جماعت نہیں تھی، جاہ جلال نہیں تھا، اس دور کے اندر پیغمبر کو پہچاننے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے، دل کی آنکھ چاہیے۔ صحابہ نے اس دور کے اندر اللہ کے نبی کو پہچانا، یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان کا وجود کس قدر بابرکت ہے، موجود ہونا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں کی ایک جماعت کفار کے ساتھ جہاد کرے گی، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، فیقال، کہا جائے گا هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جائے گا مسلمانوں کے لشکر سے تم میں سے ایک آدمی ہے جو اللہ کے نبی کا صحابی ہو؟ فیقال نعم، جواب دیا جائے گا کہ ہاں ایک آدمی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا فیفتح لہم، ایک صحابی کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہوں گے، کافر شکست خوردہ، ایک صحابی کی وجہ سے ان کا وجود اس قدر بابرکت ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر ایک دور آئے گا مسلمانوں کا ایک لشکر کفار کے ساتھ مقابلے پر ہوگا، لشکر سے کہا جائے گا، مسلمانوں کے لشکر سے، هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں سے ایک آدمی ہے جس نے اللہ کے نبی کے کسی صحابی سے صحبت کی ہو، ساتھی رہا ہو، تعلق میں رہا ہو، ایک تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں۔ آپ فرماتے ہیں فیفتح لہم، ایک تابعی کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، کفار شکست خوردہ۔ آپ فرماتے ہیں تیسرا زمانہ پھر آئے گا مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مقابلہ، کہا جائے گا کیا تمہارے اندر هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کے نبی کہ کسی صحابی اس کے بعد اس کے ساتھی جو ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ تعلق رکھا ہو، اللہ کے نبی کا صحابی، اس کے بعد تابعی کا کوئی ساتھی ہو،
تابعی کا کوئی ساتھی تبع تابعی ہے؟ کہا جائے گا کہ ہاں. آپ فرماتے فیفتح لہم، اس تبع تابعی کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہوں گے. 3 دور 3 جنگیں، صحابی، تابعی، تبع تابعی، ایک تبع تابعی، ایک تابعی، ایک صحابی. آپ فرماتے ہیں مسلمان کامیاب ہوں گے اور کفار کو شکست ہوگی. یہ کوئی معمولی افراد ہے جن کا وجود اس قدر بابرکت ہے کہ مسلمان کامیاب ہو، کفار شکست خوردہ. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا صحابی، سنن کبریٰ نسائی کی روایت، میری صحابہ کی تکریم کرو، عزت کرو. ایک حدیث ہے شیخ البانی سیاح کے اندر لائے ہیں، آپ فرماتے ہیں اذا ذکر صحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو روک دو، ٹھہر جاؤ، زبان درازی مت کرو، رک جاؤ کہیں صحابہ کی توہین نہ ہو. شیخ البانی سیاح کے اندر لائے. اور تیسری حدیث شیخ البانی سیاح کے اندر لائے، اسے بھی آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس آدمی نے میرے کسی ایک صحابی کو گالی دی، برا بلا کہا، اس پر اللہ کی، ملائکہ کی، تمام انسانوں کی لعنت. یہ صحابہ کا مقام کس قدر عظیم انسان تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمارا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق توڑنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کو مجروح کر دیا جائے، ٹارگٹ کر دیا جائے، لوگوں کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے. یہی وجہ ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان، حتیٰ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں، ٹارگٹ بناتے ہیں. اور یہاں انتہائی اہم نقطہ میں آپ کو بتاتا چلوں. 241 ہجری کے اندر فوت ہوئے عظیم محدث امام ابو توبہ، ان کا ایک عظیم قول ہے. یہ ایسا قول ہے میں کہتا ہوں جسے سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو معاویہ تو ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا معاویہ صحابہ کے لیے ایک پردہ ہے، صحابہ کے لیے ایک پردہ ہے. اذا کشف الرجل الستر اجترا علی ما وراءہ، جب کوئی آدمی اس پردے کو چاک کرے گا، اس پردے کو پھاڑے گا، تو اس کے بعد وہاں نہیں ٹھہرے گا، آگے بڑھ کر اس کے پیچھے جو صحابہ ہیں ان پر حملہ کرے گا. اور آج تاریخ گواہ ہے، آپ نوٹ کر لیں، آپ کو دعوت فکر ہے میری طرف سے. جو آدمی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ بناتے ہیں، آگے چل کر وہاں تک نہیں ٹھہرتے، وہاں نہیں ٹھہرتے. ایک آدمی پنجاب سے اٹھا، اس کا نام ہے محمد علی مرزا. اس نے شروع کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ بنایا، اور اب وہ آدمی شیخین ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، ان کو ٹارگٹ بنا رہا ہے. یہ ایک راستہ ہے، کھولنا چاہتے، ایک مرتبہ راستہ کھل گیا، اس کے بعد وہ نہیں ٹھہرے گا، آگے بڑھ کر بڑے بڑے صحابہ پر حملہ کرے گا. دیکھیں ہمارے اسلاف کا فہم، کیا عظیم بات انہوں نے کہہ دی. اور آج وہی لوگ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ بناتے ہیں وہاں نہیں ٹھہرتے، آگے بڑھ کر بڑے بڑے صحابہ کو ٹارگٹ بناتے ہیں. اور سیدنا معاویہ کوئی معمولی صحابی ہے؟ میں 2-3 ان کی منقبتیں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی عظمت. سب سے پہلی بات، آپ جانتے ہیں کہ سیدنا معاویہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صالح ہیں. آپ کی اہلیہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں، وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں. آپ کی ایک زوجہ محترمہ ہے ام حبیبہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور سیدنا معاویہ بھائی ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے. اب مجھے بتائیں
ہماری زبانوں کے اندر سندھی میں اردو میں ماں کا جو بھائی ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ والدہ کے بھائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماموں۔ اسی وجہ سے دیکھیں ہمارے محدثین کی عظمت، سیدنا معاویہ کے لیے انہوں نے لقب خاص کیا ہے خال المومنین، مومنین کے ماموں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی ایسے بدبخت تھے جنہوں نے سیدنا معاویہ کو ٹارگٹ کیا، گالیاں دی، صحابہ نے ان کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے یہ لقب دے دیا کہ یہ مومنین کے ماموں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ اور دوسری عظمت، کان یکتب الوحی، دلال النبوہ بہقی کی کتاب، آپ وحی لکھتے تھے، وحی کے کاتب تھے۔ اور تیسری منقبت، آپ جنتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ان اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجب، صحیح بخاری کی روایت کہ میری امت میں سے جو پہلا لشکر بحری جہاد کرے گا، سمندری جہاد کرے گا، اس نے اپنے آپ کے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ اب اٹھائیں کتابیں حدیث کی، یہ لشکر اس کے امیر کون تھے؟ اس کے امیر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، امیر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، جنتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے صالح، مومنین کا ماموں، کاتب وحی، اور آپ نے ایک مرتبہ دعا دی، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ ہادی جس سے لوگ ہدایت حاصل کریں، مہدی جو خود ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ کے نبی نے دعائیں دی۔ ہاں ایک بات ضرور یاد رکھ لیجئے کہ صحابہ کے بارے میں اہل سنت الجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، مومن ہے، عادل ہے، جنتی ہے، لیکن معصوم نہیں۔ غلطیاں گناہ ان سے ہوئے ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، پیغمبر نہیں، ان پر وحی کا نزول نہیں ہوتا تھا، وہ غیر معصوم نہیں، بلکہ وہ غیر معصوم ہیں، معصوم نہیں، معصوم نہیں، غیر معصوم ہے، لیکن ان کی خطائیں، ان کے گناہ کس قدر ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، سمندر کے مقابلے میں اگر چند قطرے پانی کے ہوں، ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ سمندر صحابہ کی نیکیاں ہیں، اور خطائیں پانی کے چند قطرے، سمندر کے مقابلے میں چند قطروں کی کیا حیثیت ہے؟ صحابہ کی نیکیاں سمندروں کے برابر۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ اٹھائیں احادیث کی کتب، ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان جس طرح اللہ نے اس کو معیار قرار دیا، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا، اللہ کے بندو، آپ کا تعلق کسی مکتب فکر کے ساتھ ہو، کسی بھی مکتب فکر کے ساتھ، کبھی دیکھیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ آج وہ ہمارا عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ میں 2-3 حوالے پیش کرتا ہوں۔ پہلا حوالہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، صحیح بخاری کی روایت، آتے ہیں مسجد حرام میں، بیت اللہ کے پاس حجر اسود کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اور کیا کہا؟ انی لعالم انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، کالے رنگ کا پتھر، میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں، نہ تمہارے اندر حقیقت میں نفع کی طاقت، نہ نقصان دینے کی قوت، میں اس لیے چومتا ہوں کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ۔ اور آج ہمارا عقیدہ، درخت سے ڈرتے ہیں، قبرستان سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انگوٹھی اگر پہن لی بیماریاں دور ہو جائیں گی، جھنڈا لگا لیا آفتیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے عقائد ہیں۔ یہ عقائد کے گھاڑی کے اندر جوتی لٹکی ہوئی ہے، یہ جوتا آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچائے گا؟ گاڑی کے اندر کالا کپڑا لٹکا ہوا ہے، کیا یہ کالا کپڑا آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچائے گا؟ یہ ہمارے عقائد ہے، یہ ہمارے عقائد ہے۔ کالا کپڑا، جوتا،
اور اس کے علاوہ گھوڑے کا نال. آپ نے دیکھا ہے نا گاڑی کے اندر, گھر کے اندر, دکان پر, یہ گھوڑے کا نال آپ کو آفس سے بجائے گا؟ مجھے بتائیں اگر یہ شرک نہیں تو شرک کسے کہا جاتا ہے؟ خدا را مجھے بتائیں. یہ آپ کا ایمان کہ گھوڑے کا نال یا جھنڈا یا لکڑی یا درخت یا جوتا, کالا کپڑا, یہ فائدہ دے گا, نقصان سے بچائے گا؟ کس قدر ہم مسلمان گر چکے ہیں, اس مقام پر پہنچ چکے ہیں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج یہ عقائد یہود و نصارہ کی بھی نہیں. جتنی درگاہیں ہمارے پاس ہیں, امریکہ یورپ کے اندر ہیں, وہاں اگر کوئی مقبرہ بھی ہے تو کسی سیاسی لیڈر کا, کسی فوجی کا, فریڈم فائٹر کا. لیکن آپ نے تقدس والی درگاہیں وہاں نہیں دیکھی ہوتی. یہ ہمارے پاس ہے کہ لوگ اللہ کو بلا کر ان درگاہوں کے پیچھے. کیا صحابہ کسی درگاہ پر گئے؟ کسی پر نظر و نیاز آپ صحابہ نے تقسیم کی, چادر چڑھائی؟ مجھے ایک مثال دے دے کہ صحابہ کرام نے کسی درگاہ پر چادر چڑھائی ہو, دعا مانگی ہو, اس کے آگے جھکے ہو. سیدنا عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے, قحط پڑ گیا, بخاری کی روایت, بارش نہیں برس رہی, اللہ کے نبی کی قبر مبارک مدینہ کے اندر موجود ہے. قبر پر گئے نہیں, بلکہ اٹھائیے صحیح بخاری, چل کر آتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے چچا عباس بن عبد المطلب کے پاس, اور کہتے ہیں جب اللہ کے نبی موجود تھے ہم ان سے دعا کرواتے تھے, بارش برستی تھی, اب آپ وفات پا چکے ہیں, ہم آپ سے دعا کرواتے ہیں, آپ دعا کریں اللہ سے, اللہ بارش برسا دے. کسی زندہ آدمی سے اس کی زندگی میں دعا کروانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. لیکن وہی ہستی اگر فوت ہو جائے اس کی قبر پر جا کر اس سے دعا کرنا شرک اکبر ہے, شرک اکبر. یاد رکھ لیجئے یہ صحابہ کا عقیدہ. دوسرا حوالہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. آج ہمارے حنفی بھائی کہتے ہیں در مختار کا حوالہ کہ فقہ حنفی کی بنیاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رکھی. لیکن اللہ کے بندو, کیا آپ ان کا عقیدہ قبول کریں گے؟ مسند احمد, ترمذی, مصنف ابن ابی شیبہ, کئی کتابوں کے حوالے اپنے گھر کے اندر آتے ہیں. دیکھا بیوی کو, نام زینب ہے, داغا بندھا ہوا, گلے کے اندر داغا بندھا ہوا. پوچھا زینب یہ داغا کیوں باندھا ہے؟ یہاں ایک نقطہ ہے, اگر صحابہ کے دور کے اندر داغے باندھنے کا رواج ہوتا تو عبداللہ بن مسعود کبھی بیوی سے سوال نہ کرتے. بات سمجھ میں آئی؟ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے ٹوپی کیوں پہنی ہوئی ہے, سب جانتے ہیں ٹوپی پہنی جاتی ہے. میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا آپ نے جوتا کیوں پہنا ہوا ہے, سب جانتے ہیں جوتا پہنا جاتا ہے. جو چیز رائج ہو ہم اس کے بارے میں پوچھتے نہیں. عبداللہ بن مسعود نے بیوی سے یہ سوال کیا کہ داغا کیوں باندھا ہے. یہ دلیل ہے کہ صحابہ کے دور کے اندر داغے کا رواج نہیں تھا, تعویذ کا رواج نہیں تھا. بیوی نے کہا عبداللہ آنکھ میں تکلیف تھی, ایک یہودی عالم نے پڑھ کر دیا, میں نے داغا باندھا, تکلیف ختم. اب یہاں بڑا اہم نقطہ ہے عقیدے کا. دیکھیں داغے کے ساتھ تکلیف ختم ہو گئی تو کیا داغا حلال ہو گیا؟ کیا داغا جائز ہو گیا؟ کیا یہ کوئی شرعی اصول ہے کہ جس چیز سے فائدہ ہو وہ چیز حلال ہو جائے؟ کیا یہ کوئی شرعی قاعدہ ہے کہ جس چیز سے فائدہ ہو وہ چیز حلال ہو جائے؟ نہیں بھائی, فائدے تو شراب سے بھی ہوتے ہیں. کیا شراب حلال ہو جائے گی؟ فائدے تو جو خنزیر ہے, سور, اس کے اندر بھی ہے, تو کیا سور حلال ہو جائے گا؟ کبھی نہیں. یاد رکھ لیجیے حلال وہ ہے جسے اللہ حلال کہے, حرام وہ ہے جسے اللہ حرام کہے. اور فائدہ بھی اسی چیز سے ہوگا جو قرآن و حدیث ہمیں بتائے, جو قرآن بتائے اور حدیث بتائے. کس سے فائدہ ہوگا اسی سے ہی ہوگا. عبداللہ بن مسعود کا عقیدہ دیکھیں. بیوی نے کیا کہا کہ میں نے باندھا, تکلیف ختم ہو گئی. اب یہاں ایک نقطہ ہے, دین کے اندر تجربات, ایکسپیریمنٹ دین کی بنیاد نہیں, تجربات دین کی بنیاد نہیں. یاد رکھ لیجئے میرا نقطہ. اگر آپ نے تجربات کو دین کی بنیاد بنایا
اللہ کی قسم کہتا ہوں آپ ہندو کا رد بھی نہیں کر سکتے، آپ ہندو کا بھی رد نہیں کر سکتے۔ ہندو بھی آپ سے کہے گا کہ مجھے تکلیف تھی، بیماری تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی، فلاں مندر پر گیا، وہاں میں نے پرساد تقسیم کیا اپنے بت کے نام پر، مجھے اولاد ہو گئی۔ آپ کو ہندو کہتے ہوئے ملیں گے؟ کہتے ہوئے ملیں گے؟ تو کیا بت پرستی جائز ہو گئی؟ کیا حلال ہو گئی؟ آپ ہندو کو مانیں گے؟ اس نے کہا کہ مجھے فائدہ ہوا اس بت سے، مندر سے، آج بھی کہتے ہیں، مان لیں گے؟ یاد رکھ لیجیے، ایکسپیریمنٹ دین کی بنیاد نہیں، دین کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی کی احادیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے بالکل تاخیر نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ داغا توڑ دو، آگے ہاتھ بڑھا کر داغا توڑا اور دور پھینک دیا، کوئی عزت نہیں چیزوں کی، دور پھینکا، اور کیا کہا؟ انتم آل عبداللہ لا غنیاء ولا شرک، اے عبداللہ کی بیوی، عبداللہ کے گھر والوں، تمہیں شرک کی ضرورت نہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ عبداللہ بن مسعود نے داغے کو شرک کہا۔ ہے کسی کے پاس اس کا رد؟ داغے کو شرک کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ اور جب آپ داغا باندھتے ہیں نا تو ویسے بھی ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے جو زیادہ داغے باندھتے ہیں یہی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ان کا مرض ختم ہوتا ہی نہیں۔ کبھی داغا ٹوٹ گیا یہ سوچے گا مر گیا، اب جان میری گئی۔ اللہ کے بندو، یہ امریکہ یورپ والے جن کی ایوریج عمر ہم سے زیادہ ہے، 80-85 سال، کسی ایک کو داغا دیکھا؟ کسی ایک کو داغا دیکھا؟ وہ بغیر داغے کے چل رہے ہیں، ہم سے زیادہ صحت مند۔ اور اگر یہ داغا ضروری ہوتا تو وہ بھی باندھتے نا بھائی، غذا ضروری ہے، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، غذا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن امریکن یورپینس داغے باندھتے ہیں، ہم سے زیادہ تندرست۔ یہ داغے باندھنے والے نفسیاتی مریض ٹھیک ہوں گے ہی نہیں، سمجھتے کہ یہ داغا بندھا ہوا میں چل رہا۔ اللہ کے بندو، اگر یہ امام ضامن چلتے تو گولیاں اثر نہ کرتی، گولیاں بھی چل گئی، مار ڈالا، گولیوں نے مار ڈالا، امام ضامن بھی بندھا ہوا۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادِّ لِفَضْلِهِ۔ سورہ یونس فرمایا اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچائے کوئی نقصان کو ہٹانے والا نہیں، اور اللہ اگر تمہیں فضل پہنچائے تو اس فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ایمان ہے تمہارا۔ اگر اللہ نقصان پہنچائے کوئی ہٹانے والا نہیں، اور اگر اللہ تمہیں فضل پہنچائے کوئی اس کو دور کرنے والا، اس کو روکنے والا نہیں۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ان کا عقیدہ کیا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر کے بارے میں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوا ہے، ماشاءاللہ بڑے پیمانے پر ہمارے ساتھیوں نے میلاد النبی بھی منائی، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا، ہمیں کوئی شک نہیں، ان کی نیتوں پر کوئی شک نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی محبت ہے، پیار کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج ہمیں زیادہ محبت ہے یا صحابہ کرام کو زیادہ محبت تھی؟ صحابہ کرام جنہوں نے زندگیاں نچھاور کر دی، اولاد اپنی چھوڑ دی، اپنی بیویاں چھوڑ دی، وطن کو ترک کیا، تکالیف برداشت کی، جتنی محبت صحابہ کو تھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیں ہو سکتی ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، کس طرح محبت کرتے تھے، کس طرح تعظیم کرتے تھے، شرعی حدود کو انہوں نے کبھی کراس نہیں کیا۔ میں 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں، دیکھیں کس قدر محبت۔ اللہ اکبر، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر، ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ وہ روٹی کھا رہے ہیں سالن کے ساتھ، پیالے کے اندر سالن موجود ہے، سالن میں گوشت کے ٹکڑے بھی ہیں اور کدو کے ٹکڑے بھی ہیں۔ میں نے دیکھا اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ مبارک سے
گوشت کو دور کیا اور کدو کو شوق سے کھانے لگے، اس دن کے بعد مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی کی پیروی، جس چیز کے ساتھ اللہ کے نبی محبت کریں ان کے ساتھ صحابہ کریں۔ اور احترام کتنا، سیدنا عباس بن عبد المطلب اللہ کے نبی کے چچا ہیں۔ چچا عام طور پر بھتیجے سے بڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بھتیجا بھی چچا سے بڑا ہو، لیکن عام طور پر چچا بھتیجے سے بڑا ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا عباس آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ اللہ اکبر! اب دیکھیں تعظیم، دیکھیں محبت، زبان گوارا نہیں کرتی جو کہیں کہ میں بڑا ہوں۔ کیا کہا؟ ہو اکبر منی وانا ولدت قبلہ۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں بڑے تو اللہ کے نبی ہیں، بڑے تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا۔ حالانکہ جو پہلے پیدا ہوتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے نا، لیکن زبان گوارا نہیں کرتی جو یہ کہیں کہ میں بڑا ہوں۔ بڑے اللہ کے نبی ہیں، پیدا میں پہلے ہوا تھا۔ اس قدر تعظیم۔ عمران بن حسین صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بیعت کی، ما مسست فرجی بیمینی منذ بایت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں نے یہ ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا، اس کے بعد زندگی بھر یہ ہاتھ میں نے اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں لگایا، کبھی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کہ وہ ہاتھ جو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آ جائے وہ کس طرح شرمگاہ کو لگے گا؟ اس قدر تعظیم، اس قدر محبت۔ لیکن یہ محبت صرف زبانی نہیں تھی، جب بات آ جائے اللہ کے نبی کی، بات آ جائے اپنے والد کی بات کو ٹھکرا دیتے تھے، پیارے پیغمبر کے فرمان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور آج معاف کیجیے گا ہمارے مسلمان بھائی، ایک حدیث دکھا دیں یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، ٹھیک ہے جناب بالکل ہم عمل نہیں کریں گے۔ بھائی کیا دلیل؟ کس وجہ سے؟ ہمارے امام کا یہ مذہب نہیں، ہمارے امام کا یہ مذہب نہیں۔ اللہ اکبر! مجھے بتائیں کیا دنیا کا کوئی امام محمد الرسول اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اہل حدیث کا اعلان سن لیں، اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور پیارے پیغمبر ایک طرف ہو، ان سب کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، پوری دنیا اللہ کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک یا دو کیا پوری دنیا۔ اٹھائیے سنن دارمی، آپ فرماتے ہیں مکے کا ابتدائی دور ہے، میں مکے کی کسی وادی کے اندر موجود ہوں کہ اچانک دو فرشتے میرے پاس آ گئے، ایک زمین پر آ گیا، دوسرا زمین اور آسمان کے درمیان فضا کے اندر معلق رہا، سسپینڈڈ۔ کیونکہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، جبریل امین کے 600 پر ہیں، دوسرا فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہا۔ اوپر والے نے اشارہ کیا میری طرف کہ وہی ہے، تو نیچے والے فرشتے نے کہا کہ وہی ہے، پہچان لیا۔ اس کے بعد ایک ترازو لایا گیا، پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے کے اندر میری امت میں سے ایک آدمی کو وزن کیا گیا، میرا وزن زیادہ ہوا۔ پھر میری امت میں سے 10 افراد کو لایا گیا، پلڑے کے اندر بٹھایا گیا، وزن کیا گیا، میرا وزن زیادہ ہوا، 10 امتی ہلکے ہوئے۔ فرشتے کہتے ہیں آپس میں ان سے کچھ نہیں ہوگا، 100 افراد امت کے لائے گئے، ان سے وزن ہوا، میرا وزن زیادہ ہوا، ان کا وزن کم ہوا۔ آپس میں کہتے ہیں یہ بھی کم ہے، 1000 افراد میری امت میں سے لائے گئے، ان کے ساتھ وزن ہوا، میرا وزن زیادہ ہوا، 1000 امتی ہلکے ہوئے۔ اب ایک فرشتہ دوسرے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لو وزنتہ بامتہ لرجحا، یہ تو 1000 ہے لیکن پوری امت اگر مقابلے میں آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بھاری ثابت ہوں گے، سب سے وزنی ثابت ہوں گے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، اہل حدیث کیا مانتے ہیں اور ہمارے دوسرے بھائی کیا مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی ذات کو سب بھاری مانتے ہیں، سب بھاری مانتے ہیں، لیکن
آگے جب بات بڑھتی ہے اور بات آتی ہے بات کی، اللہ کے نبی کی بات کی، تو یہیں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ ذات کو سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، امین بھی کہا، صادق بھی کہا، عظمت کو بھی تسلیم کیا، لیکن وہی پیغمبر اگر ان کی بات سامنے آ جائے تو آج بھی کئی مسلمان ہمارے بھائی اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ اصل میں ہے ہی بات نا، اصل میں ہے ہی بات کو تسلیم کرنا۔ ذات کو تو ابو جہل نے بھی تسلیم کیا تھا بھائی، ابو لہب نے بھی تسلیم کیا تھا، انہوں نے بھی تسلیم کیا تھا، جنتی نہیں ہوئے۔ اصل چیز ہے اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرنا، ان کی حدیث آ جائے، اس کے مقابلے میں دنیا کے کسی آدمی کی بات آ جائے اس کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ اٹھائیے جامع ترمذی، سیدنا عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے، ایک آدمی چل کر آیا، کہا کہ عبداللہ حج تمتع جائز ہے؟ حج کی 3 اقسام ہیں، یاد رکھ لیجیے 3 اقسام، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج افراد کے معنی صرف حج ہوتا ہے، حاجی صرف حج کرتا ہے، قران عمرہ اور حج ملا کے وہ قران کہا جاتا ہے، اور حج تمتع حج کی سب سے افضل قسم ہے۔ آج کل جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ تمتع کے معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پہلے احرام باندھا عمرے کا، عمرہ ادا کیا، احرام اتار دیا، حلال ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، اب 8 ذی الحجہ کو پھر سے احرام باندھے گا حج کے لیے۔ کیا فائدہ اٹھایا؟ حلال ہونے کا، عمرہ بھی کیا، احرام اتار دیا، حلال ہونے کا فائدہ لیا، اب دوسرا احرام پھر سے باندھا 8 تاریخ کو۔ یہ حج تمتع ہے، حج کی سب سے افضل قسم۔ کہا کہ جائز ہے یا نہیں؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جائز ہے۔ کہا کہ عبداللہ آپ کے والد عمر بن خطاب تو منع کرتے تھے اور آپ کہتے کہ جائز ہے، اب کس کی بات مانے؟ یہاں ٹھہر کر ایک نقطہ واضح کروں گا کہ یاد رکھ لیجیے، کوئی صحابی جان بوجھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس تک حدیث نہ پہنچی ہو سکتا ہے نسیان ہو گیا ہو، بھول چکا ہو، دونوں مثالیں میرے پاس موجود ہیں، بھول بھی سکتے ہیں اور ہو سکتا حدیث نہ پہنچی ہو، کیونکہ ہر صحابی اللہ کے نبی کے سامنے ہر وقت موجود نہیں ہوتا تھا۔ کوئی جہاد پر گیا ہوا ہے، کوئی کاروبار پر، کوئی تبلیغ پر، آپ نے حدیث بیان کی، سارے صحابہ وہاں موجود نہیں ہوتے تھے، تو جو غیر موجود ہوتے تھے ان سے حدیث رہ گئی۔ ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ صحابی جان بوجھ کر کبھی حدیث رسول کی مخالفت نہیں کرے گا۔ کیا کہا کہ عبداللہ آپ کے والد عمر بن خطاب تو منع کرتے تھے۔ اب دیکھیں جواب صحابی کا، اور آج ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے، جب پیغمبر کے حدیث کے مقابلے میں کسی امام، کسی بزرگ، کسی ولی کی بات پیش کی جائے تو کیا جواب ہوگا؟ کیا کہا؟ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بندے مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے والد کی بات مانی جائے گی؟ تم مجھے جواب دو، تم جواب دو۔ کہا کہ بات تو مانی جائے گی اللہ کے نبی کی، تو کیا جواب دیا؟ لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جان لو اللہ کے نبی نے حج تمتع کیا ہے، باپ کی بات کو ٹھکرا دیا، قبول نہیں کیا جب پیارے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں، اور اگر بیٹے کی بات حدیث کے مقابلے میں ہے بیٹے کی بات کو رد کر دیا۔ یہی عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ حدیث بیان کی، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ اللہ کی بندیاں جو عورتیں ہیں اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں ان کو مت روکو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ یاد رکھیں عورت کی نماز گھر کے اندر افضل ہے، گھر کے اندر افضل ہے، لیکن اگر چاہے تو نماز مسجد میں ادا کر سکتی ہے، منع نہیں، کہیں اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمائی۔ کیا جواب دیا؟ حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے سنی ہے کہ اللہ کی بندیاں عورتیں اگر مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا چاہیں انہیں مت روکو۔ اب بیٹا بیٹھا ہوا تھا،
غالباً نام اس کا بلال تھا. اس نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ابا جان ہم تو روکیں گے، ہم منع کریں گے. اب حدیث کے الفاظ دیکھیں، مسلم کے الفاظ، فسبہو، برا بلا کہا بیٹے کو. مسند احمد کے الفاظ، اٹھے اور سینے پر گھونسا مارا. اور فما کلم عبداللہ حتی مات، مسند احمد صحیح سند کے ساتھ، کہ عبداللہ بن عمر اتنے ناراض ہوئے کہ اس بیٹے سے مرنے تک بات نہیں کی، زندگی بھر بات نہیں کی. یہ ہمارے صحابہ کہ تو نے اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں پیش کی، مخالفت کیوں کی؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر دنیاوی معاملات میں 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن دنیاوی معاملات میں. لیکن اگر دینی معاملہ ہو آپ زندگی بھر ناراض ہو جائیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کے لیے ناراض ہو رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے ناراض ہو رہے ہیں. عبداللہ بن عمر نے پوری زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ بات نہیں کی. یہ صحابہ کا طریقہ آج قبول ہے ہمیں. اس کے بعد دیکھیں یہی صحابہ کس قدر اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیروی کرتے تھے. آج ہمیں حدیث ملتی ہے، پیروی نہیں کرتے، بہانے بناتے ہیں. ہمارے ابا جان نے نہیں کیا، امام صاحب نے نہیں کیا، مولوی صاحب نے نہیں کیا. کیا صحابہ نے کبھی یہ جواب دیا؟ صحیح بخاری کی روایت، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی مدینہ کے اندر. انس بن مالک کہتے ہیں ابو طلحہ انصاری کے گھر کے اندر شراب کی محفل لگی ہوئی ہے، میں ساقی ہوں، شراب پلانے والا، سب کو شراب پلا رہا ہوں کہ اچانک گلی کے اندر ایک آواز سنائی دی کہ کوئی آدمی گلی کے اندر اعلان کر رہا ہے. ابو طلحہ نے مجھے کہا انس باہر جاؤ اور دیکھو یہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے. میں باہر گیا، میں نے دیکھا کہ ایک منادی ہے، اعلان کرنے والا. وہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، ان الخمر قد حرمت، بے شک شراب اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا ہے. انس بن مالک لوٹے، گھر کے اندر داخل ہوئے اور کہا کہ ابو طلحہ باہر کا آدمی اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ پر قرآن مجید نازل ہو چکا ہے اور شراب ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دی گئی ہے. اب دیکھیں صحابہ کا رویہ. انس بن مالک کہتے ہیں جیسے میں نے یہ بات کہی، جن صحابہ کے ہاتھ میں پیالے تھے شراب کے انہوں نے توڑ دی، حتیٰ کہ وہ صحابہ جن کے منہ کے اندر شراب تھی انہوں نے منہ سے وہ شراب باہر نکال دی، اور مٹکے شراب کے بھرے ہوئے تھے وہ مٹکے توڑ دیے. مدینے کی گلیاں شراب سے یعنی کہ بہہ نکلی، جس طرح بارش ہوتی ہے اس طرح شراب بہہ رہی تھی مدینہ کی گلیوں کے اندر. آپ جانتے ہیں شراب بڑی خطرناک لت ہے، لوگ جلدی نہیں چھوڑتے. ہم ڈاکٹر ہیں، اسپتالوں کے اندر داخل کرنا پڑتا ہے، ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیں، قرآن کا حکم نازل ہوا، شراب کو چھوڑا، اس کے بعد کبھی ہاتھ نہیں لگایا. اللہ کے نبی کا فرمان پہنچ چکا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا. اور اس کے بعد صحابہ اپنی طرف سے عمل نہیں کرتے تھے، جو عمل اللہ کے نبی کو دیکھتے اسی طرح کرتے تھے. دیکھیں آج ہمارے کئی بھائی ہیں کہتے کہ بھائی نماز پڑھے جس طرح چاہیں. مولوی صاحب آپ تنگ کیوں کرتے ہو؟ جو جی چاہے جس طرح چاہے نماز پڑھے، ہاتھ کھول کر پڑھے، سینے پر باندھے، ناف کے نیچے باندھے، سر پر رکھ لے، چھوڑ دیں اسے. یہ باطل جواب ہے، باطل جواب ہے. نماز اسی طریقے پر پڑھنی ہوگی جو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے امت کو طریقہ سکھایا. ہر ایک طریقہ جائز نہیں. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تو نے مجھے پڑھتے دیکھا. ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آج بھی احادیث کی کتب ہمارے درمیان موجود ہے. اٹھائیے صحیح بخاری، اٹھائیے صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، اللہ کے نبی نے کس طرح نماز پڑھی. دیکھیں ہم تو
1400 سال سے بھی زیادہ پیچھے ہے، بلکہ صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کے دور کے اندر بھی ایک دوسرے کو نماز کا طریقہ سکھاتے تھے۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تم میں سے زیادہ اللہ کے نبی کی نماز کو جانتا ہوں۔ اب 10 صحابہ بیٹھے ہوئے، 10 کے قریب جلیل القدر صحابہ حیران رہ گئے۔ بڑی دعویٰ کر دی اس نے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو کہا کہ ابو حمید پیش کرو۔ ناراض نہیں ہوئے، پڑھ کر دکھاؤ۔ مسند احمد، ابن حبان، ابو داؤد، کئی احادیث کی کتب کے اندر روایت موجود ہے۔ اٹھتے ہیں ابو حمید سعدی، نماز شروع کی، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین، اللہ اکبر۔ نماز ختم ہوئی، 10 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بیک وقت پکار کر کہا صدقت ہاکذا کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو حمید تم سچے ہو، اللہ کے نبی اسی طریقے پر ہی نماز پڑھتے تھے۔ نماز کا طریقہ سکھایا، اس طرح نہیں کہ جو جی چاہے پڑھتا جائے۔ اور آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کرتا ہوں، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں کہ ذخیر احادیث کے اندر ایسی حدیث نہ کوئی مجھے دکھا سکتا ہے، نہ میں نے کبھی دیکھی ہے، نہ میں نے کبھی دیکھی ہے، نہ کوئی مجھے دکھا سکتا ہے۔ زندگی بھر کا چیلنج ہے، مجھے ایسی حدیث دکھا دے۔ حدیث سنن کبریٰ بہقی کے اندر امام بہقی لائے ہیں، اور صحیح سند کے ساتھ حدیث کے 6 راوی۔ آپ جانتے ہیں حدیث ہم تک پہنچتی ہے، محدث جو جمع کرتا ہے اس کی ایک چین ہوتی ہے، سند ہوتی ہے۔ بالفرد امام بہقی لیتے ہیں حدیث اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، وہ آگے بڑھ کر صحابی سے، اور صحابی اللہ کے نبی سے۔ اس سے کہا جاتا ہے سند، چین ہوتی ہے۔ اور یہی مسلمانوں کی عظمت ہے۔ دنیا کے اندر حدیث کا علم واحد علم ہے جس کی سند ہے۔ مجھے دکھائیں کسی ہندو کے پاس گیتا کی سند ہے، مہا بھارت کی سند ہے، 4 ان کے جو وید ہیں ان کی سند ہے؟ نہیں۔ کسی عیسائی کے پاس بائبل کی سند ہے؟ نہیں۔ یہ حدیث کا علم وہ عظیم علم ہے کہ ہر حدیث آپ کو سند کے ساتھ ملے گی، چین ہوگی۔ اب حدیث کے 6 راوی نام میں لیتا ہوں۔ پہلے راوی ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل سلمی۔ وہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی اپنے استاد، ان کا نام ہے محمد بن فضل، ابو نعمان محمد بن فضل، ان کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے دیکھا میرے استاد نماز شروع کی، رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ اب گنتے جائیں۔ پہلا راوی ابو نعمان محمد بن فضل، ان سے پوچھا شاگرد نے آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو محمد بن فضل نے کہا میں نے نماز پڑھی اپنے استاد، ان کا نام ہے حماد بن زید، بڑے محدث ہیں، انہوں نے نماز شروع کی، رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ کتنے راوی ہو گئے؟ 2۔ گنتی بھی کرتے جائیں، 2 ہو گئے۔ حماد بن زید سے جب پوچھا گیا کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھی اپنے استاد ایوب سختیانی کے پیچھے، عظیم تابعی امام ایوب سختیانی نے نماز شروع کی، رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ کتنے راوی ہو گئے؟ 3۔ ایوب سختیانی سے پوچھا گیا آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھی عطا بن ابی رباح کے پیچھے۔ عطا بن ابی رباح ابن عباس کے شاگرد ہیں، ابن زبیر کے شاگرد ہیں، کالے رنگ کے تھے، مکہ کے بڑے امام ہیں، عظیم امام، ان کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز شروع کی رفع الیدین کے ساتھ، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ کتنے راوی ہو گئے؟ 4۔ ٹھیک۔ عطا بن ابی رباح سے پوچھا گیا آپ نے رفع الیدین کیوں کی، کہا کہ میں نے نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر کے پیچھے۔ اور یہ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ صحابی رسول۔ اور ایک علمی نقطہ آپ کو بتاتا چلوں معلومات کے لیے، اگر آپ میں سے کوئی مجھے جواب دے دے مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ کون سا صحابی ہے جس کی 4 پشتیں صحابی ہیں؟ کون سا صحابی ہے جس کی 4 پشتیں صحابی ہیں؟
جواب دیں گے؟ ابو بکر صدیق. آپ نے جواب دیا. ماشاء اللہ، یہ ہمارے وہ دوست ہیں جو نو مسلم ہیں. دیکھیں ہم پرانے مسلمان جانتے نہیں، ہمارے نو مسلم بھائی صحابہ کے اندر ایک صحابی صرف ایسے ہیں، صرف ایک صحابی جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں. کون؟ ابو بکر صدیق. ان کے والد ابو قحافہ صحابی، خود ابو بکر صحابی، بیٹی اسماء بنت ابی بکر صحابیہ، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر صحابی. اللہ اکبر، کتنے عظیم انسان ہیں. اس امت کے سب سے عظیم صحابی، افضل اور اعلیٰ صحابی. ان کے عبداللہ بن زبیر یہ ہے بیٹے اسماء بنت ابی بکر کے، ان کے نانا ہیں ابو بکر صدیق. یہ 5ویں راوی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، اٹھتے ہوئے نماز شروع کرتے وقت جب عبداللہ بن زبیر سے پوچھا گیا آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، تو جواب دیا میں نے نماز پڑھی اپنے نانا ابو بکر صدیق کے پیچھے. نماز شروع کی، رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا. کتنے راوی ہو گئے؟ 6 راوی. نام پھر گنتا ہوں، اس کی گنتی کرتا ہوں. پہلا ابو نعمان محمد بن فضل، دوسرا حماد بن زید، تیسرا ایوب سختیانی، چوتھا عطا بن ابی رباح، پانچواں عبداللہ بن زبیر، اور چھٹے ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق نے کہا میں نے نماز پڑھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیچھے. نماز شروع کی، رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا. اللہ اکبر. اب کوئی شک ہے کوئی شک؟ اگر رفع الیدین منسوخ ہوتی تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کس طرح کرتے؟ اگر رفع الیدین منسوخ ہوتی. اللہ کے بندو غور کرو، کتنی عظیم سنت ہے. اور اب میرا چیلنج، اللہ تکبر سے بچائے، مجھے ایک حدیث دکھا دے ذخیر احادیث کے اندر کہ حدیث کے 6 راویوں نے رفع الیدین کو ترک کیا ہو اور نسبت کی ہو اپنے استاد کی طرف. 6 راوی، 6 کو چھوڑتے ہیں، 4 راوی مجھے دکھا دیں. 4 کو بھی چھوڑتے ہیں، 3 راوی مجھے دکھا دیں. 3 راوی دکھا دیں رفع الیدین کو ترک کرے اور نسبت کرے اپنے استاد کی طرف. ولن تفعلوا، اللہ کی قسم قیامت قائم ہو جائے گی، کوئی آدمی مجھے حدیث نہیں دکھا سکتا. یہ حق کی طاقت ہے کہ 6 حدیث کے راوی رفع الیدین کر رہے ہیں، نسبت کر رہے ہیں اپنے شیخ کی طرف، اپنے استاد کی طرف. یہ صحابہ کا عمل ہے. اللہ اکبر. اور دوستو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ایک علمی نکتہ. ہمارے بھائی ڈیلی 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں. تیسری رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر رفع الیدین کرتے ہیں، تکبیر بھی کہتے ہیں، اور ناف سے نیچے ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں. ٹھیک، رفع الیدین کرتے ہیں نا، رفع الیدین اسی کہا جاتا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یہی رفع الیدین ہے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے 10 سال ہو چکے پوری سندھ کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر، مجھے ایک حدیث کوئی اللہ کا بندہ دکھا دے صحیح سند کے ساتھ، ایک حدیث مجھے کوئی صحیح سند کے ساتھ دکھا دے کہ اللہ کے نبی نے نماز وتر میں تیسری رکعت میں دعا قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کیا. اللہ کی قسم کوئی نہیں دکھا سکتا، کسی کے اندر طاقت نہیں. اگر ہوتی تو 10 سال بہت بڑا عرصہ ہے، مجھے جواب مل چکا ہوتا. کوئی نہیں دکھا سکتا. بے انصافی کی انتہا دیکھیں. جو رفع الیدین اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کی، اللہ کے بندو آپ روز کرتے ہو. اور جو رفع الیدین پیارے پیغمبر نے کبھی ترک نہیں کی، کبھی ترک نہیں کی، آپ نہیں کرتے. یہ اللہ کے گھر کے اندر میں موجود ہے. قسم اٹھانا اللہ کی جائز ہے. اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے. اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے. اللہ کی سچی قسم اٹھانا جائز ہے. یہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک نماز
بغیر رفع الیدین کے ادا نہیں کی۔ اس سے بڑی بات ہوگی؟ کوئی قسم اٹھا کر کہے گا کہ رفع الیدین کو ترک کر دیا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، ہمت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اعتماد چاہیے، 100% یقین چاہیے۔ ذرا برابر اگر اشتباہ ہو، شک ہو، یہ بات میں کبھی نہیں کر سکتا۔ مجھے 1% کا 1000واں حصہ اس کا شک بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک نماز دنیا کے اندر بغیر رفع الیدین کے ادا نہیں کی۔ یہ عظیم سنت ہے، یہ حدیث ہی کافی ہے۔ صحابہ کرتے رہے، تابعین کرتے رہے، تبع تابعین کرتے رہے، محدثین کرتے رہے، حتیٰ کہ امام بخاری نے رفع الیدین کے حق میں پوری کتاب لکھ ڈالی، پوری کتاب جزء رفع الیدین۔ اور کیا کہا؟ لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ۔ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، ان کے الفاظ ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کسی ایک صحابی سے رفع الیدین کو چھوڑنا، ترک کرنا ثابت نہیں۔ یہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری۔ کسی ایک محدث نے ترک رفع الیدین پر کتاب لکھی؟ نہیں، کسی ایک نے نہیں لکھی۔ اور رفع الیدین کے حق میں کئی محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پورا ڈیٹیل پیش کیا اپنی کتاب نور العینین کے اندر۔ اللہ کی لاکھوں پر رحمتیں۔ تو دوستو، صحابہ کا عمل آپ دیکھیں۔ اب آخری نقطہ بیان کرتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان آج لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، غلط فہمیاں پیدا کی گئی۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں بھائی بھائی تھے، محبتیں تھیں، رشتہ داریاں تھیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شادی کی ہے سیدنا علی بن ابی طالب کی بیٹی ام کلثوم سے۔ میں نے کتاب لکھی ہے، محمد جمن کبر کی کتاب کے مقدمے پر میں نے کتاب پر مقدمہ لکھا ہے، 60 حوالے میں نے پیش کیے، 30 اہل سنت کے، 30 اہل تشیع کے، 60 حوالے، 30 ان کی کتابوں کے حوالے، کہ صرف نکاح کو تسلیم نہیں کیا، نکاح سے مسائل کا حل بھی ڈھونڈا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب داماد ہیں علی بن ابی طالب کے، ام کلثوم ان کی بیٹی سیدنا علی کی، آپ کی گھر والی ہے۔ صرف نکاح کو تسلیم نہیں کیا، نکاح سے مسائل کا حل بھی ڈھونڈا ہے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، امام صاحب اگر عورت کا شوہر فوت ہو جائے، عدت کے دن کہاں گزارے؟ کہا کہ جہاں چاہے۔ ان کی کتاب الاصول من الکافی، حوالہ دلیل، کہا کہ جب عمر بن خطاب فوت ہوئے، عمر بن خطاب فوت ہوئے تو سیدنا علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے آئے۔ یہ پہلا حوالہ۔ اور الاصول من الکافی کا ان کے ہاں وہی درجہ ہے جو ہمارے ہاں صحیح بخاری کا۔ دوسرا حوالہ، امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اگر ماں اور بیٹا بیک وقت ایٹ اے ٹائم فوت ہو جائے تو کون کس کا وارث ہوگا؟ کون کس کا وارث ہوگا؟ آپ جانتے ہیں وراثت کا ایک اصول ہے، جو پیچھے بعد میں فوت ہو وہی وارث ہوتا ہے۔ اگر بیٹا باپ کی زندگی میں فوت ہو جائے وارث نہیں ہوگا، جو بعد میں فوت ہو۔ ماں اور بیٹا بیک وقت فوت ہو گئے، کون کس کا وارث ہوگا؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، الاستفسار، تہذیب الاحکام، توسی کی کتابیں دونوں، ان کے حوالے، وسائل الشیعہ کا حوالہ، بحار الانوار کا حوالہ، 4 کتابیں۔ کیا کہا؟ کوئی کسی کا وارث نہیں ہوگا۔ جناب دلیل یہ ہے کہ جب زید بن عمر بن خطاب فوت ہوئے، اسی وقت ان کی والدہ ام کلثوم بنت علی فوت ہوئی، کوئی کسی کا وارث نہیں ہوا۔ زید بن عمر بن خطاب، نام آپ نے یاد کیا، زید بن عمر بن خطاب اور ام کلثوم بنت علی بیک وقت فوت ہوئے۔ تیسرا مسئلہ اس کا حل ڈھونڈا ہے۔ پوچھا گیا امام جعفر صادق سے کہ اگر امام کے سامنے 2-3 میتیں آ جائے نماز جنازہ کے لیے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ان کے جنازے ہیں، میتیں ہیں، تو مرد قریب رکھے جائیں گے امام کے یا عورتیں؟ امام جو ہے نماز پڑھانے والا، اس کے قریب عورت کی میت رکھی جائے گی
یا مرد کی؟ تو کہا مرد کی میت قریب رکھی جائے گی، عورت کی میت اس سے دور رکھی جائے گی قبلے کی طرف۔ دلیل کا دلیل یہ ہے کہ جب زید بن عمر بن خطاب اور ام کلثوم بنت علی فوت ہوئے دونوں، تو زید کا جو میت تھی امام کے قریب رکھی گئی اور ام کلثوم بنت علی کی میت وہ دور رکھی گئی۔ کتنے مسئلے ہوئے؟ 3۔ چوتھا مسئلہ مسالک الافعال، شرح الاسلام کی شرح میرے پاس موجود ہے، 7ویں جلد۔ پوچھا گیا مسئلہ کہ کیا ہاشمیہ عورت کا نکاح، سید عورت کا نکاح غیر ہاشمی سے ہو سکتا ہے؟ ہاشمی عورت کا نکاح غیر ہاشمی مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہو سکتا ہے۔ ایک مثال یہ ہے کہ عمر بن خطاب کا نکاح ام کلثوم بنت علی کے ساتھ ہوا۔ 4 حوالے مسائل کا حل ڈھونڈا گیا ہے، صرف نکاح کو تسلیم نہیں کیا، یہ ہے محبتیں۔ اور دیکھیں جب سیدنا عمر بن خطاب شہید ہوئے، آپ کی لاش رکھی گئی ہے، آپ کی لاش رکھی گئی ہے، صحابہ ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ 2 اہل سنت کی کتابیں، ایک اہل تشیع کی کتاب، حوالے نوٹ کرتے چلیں، صحیح بخاری، مسند احمد، اور وہاں ان کی کتاب، اس کا نام ہے الشافی، شیخ شریف مرتضیٰ کی کتاب میرے پاس موجود ہے 4 جلدوں کے اندر، الشافی، کتاب الشافی، شریف مرتضیٰ کی کتاب، اس کے اندر موجود ہے۔ جب آپ کی میت رکھی گئی، لوگ تعریف کر رہے ہیں، اتنے میں سیدنا علی مرتضیٰ تشریف لائے اور سیدنا عمر بن خطاب کی میت کو دیکھا اور کیا کہا کہ اے عمر، اللہ کی قسم اس دھرتی پر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کہ جس کے عمل نامے سے میں اللہ سے ملاقات کروں۔ میں چاہتا ہوں آپ کے عمل نامے سے اللہ سے ملاقات کروں، آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی دوسرا محبوب نہیں۔ 3 کتابوں کے حوالے۔ یہ ہے محبت۔ کہتے ہیں کہ تقیہ کر رہے تھے، اللہ کے بندو اب تو فوت ہو چکے ہیں، اب کہے کا تقیہ؟ جو شیر خدا ہو اسے تقیہ کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کرے گا تقیہ؟ اسی کتاب نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہوا ہے، سیدنا علی کہتے ہیں ساری دنیا میرے مقابلے کے اندر آ جائے، میں مقابلہ کروں گا۔ نعوذ باللہ، وہ کیا ڈر گئے تھے؟ کبھی نہیں، وہ تو عظیم انسان تھے، جرأت مند، جری، بہادر، اللہ کے شیر، ڈرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے بیعت کی خوشی کے ساتھ، نمازیں پیچھے پڑی خوشی کے ساتھ، اپنی بیٹی کا نکاح کیا خوشی کے ساتھ۔ یہ تو ہم نے کہانیاں پھیلائی ہوئی ہیں کہ آپس میں دشمن تھے۔ یہ میرے سامنے دیکھیں، کتابیں اٹھا نہیں سکا، کشف الغمہ، مشہور شیعہ عالم اربلی کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے 2 جلدوں کے اندر، اس کی یہ جو جلد میرے سامنے موجود ہے، یکم جلد، پہلی جلد، اس کا صفحہ نمبر 348، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہو رہا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، تو آپ جانتے ہیں اس کے گواہ کون تھے؟ اللہ اکبر! یہ کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، کسی مائی کے لال کے جرأت نہیں انکار کر سکے، کسی کے اندر جرأت نہیں، یہ سامنے میرے رکھی ہوئی ہے۔ جب نکاح کا ٹائم آیا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کو بلاؤ۔ جب آ گئے تو فرمایا انی اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا۔ انی اشہدکم انی قد زوجت فاطمہ من علی، یہ الفاظ لکھے ہوئے 349 نمبر صفحہ۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا۔ اور یہاں اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدنا علی غریب انسان تھے، پیسے نہیں تھے شادی کے لیے، گئے سیدنا عثمان کے پاس کہ مجھے آپ میری زرہ رکھ لیں اور پیسے کچھ ادھار دے دیں۔ سیدنا عثمان نے کہا کہ علی ٹھیک ہے، زرہ رکھ لی، پیسے دیے، پیسے دے دیے، زرہ رکھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ علی اب پیسے بھی آپ لے جائیں، یہ زرہ بھی میں آپ کو لوٹاتا ہوں، یہ آپ کو میں تحفتاً دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ محبت ہے اسی کتاب کشف الغمہ کے اندر، تحفتاً تمہیں دیتا ہوں، زرہ بھی لے جائیں، پیسے بھی لے جائیں۔ اللہ اکبر! لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا علی ان پر ناراض تھے، سیدنا معاویہ پر، عمر بن عاص پر، سیدہ عائشہ پر، زبیر بن عوام پر، طلحہ بن عبید اللہ پر۔ یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، قرب الاسناد،
اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ نام ہے عبداللہ بن جعفر الحمیری۔ یہ کون ہیں؟ شیعہ حضرات کے 11ویں امام حسن عسکری کے یہ شاگرد ہیں، حسن عسکری کے یہ شاگرد ہیں۔ اسی کتاب کی جو اس کا پیج نمبر میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں 94 اور 93، 93 پیج میں کھولتا ہوں، سیدنا علی سے پوچھا گیا ان لوگوں کے بارے میں جن سے آپ نے جنگیں کی تھی، جنگ جمل، جنگ صفین۔ آپ نے فرمایا انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم، ہم نے ان سے جو قتال کیا اس لیے نہیں کیا کہ ہم انہیں کافر سمجھتے تھے، اس وجہ سے قتال نہیں کیا۔ ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا، نہ ہم نے ان سے اس لیے قتال کیا کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے تھے، نہ ہم انہیں کافر سمجھتے تھے نہ وہ ہمیں کافر سمجھتے تھے۔ وَلَكِنَّا رَأَيْنَا أَنَّا عَلَىٰ حَقٍّ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ عَلَىٰ حَقٍّ، بلکہ ہم نے سمجھا ہم حق پر ہیں، انہوں نے سمجھا وہ حق پر ہیں۔ اجتہادی غلطی، ہم نے سمجھا ہم حق پر ہیں، انہوں نے سمجھا ہم حق پر ہیں۔ اور اسی سب کتاب کی 94 یہ پیج نمبر دیکھ لیں، میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ سیدنا علی کہتے تھے جن سے جنگ ہوئی ان کو نہ شرک کی طرف منسوب کرتے تھے نہ منافقت کی طرف، نہ انہیں مشرک کہا نہ انہیں منافق کہا۔ کیا کہا؟ ہم اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی تھے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی، بغاوت کی، لیکن کون تھے؟ اخواننا، ہمارے بھائی تھے۔ قرب الاسلام یہ میرے سامنے موجود ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، 3 کو چھوڑ کر باقی سب مرتد ہو گئے۔ یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، اور کتاب کو لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ برطانوی برٹش تھا جس کا نام ہے فلپ کے ہٹی۔ اس کی کتاب ہسٹری آف دا عربس میرے سامنے ہے۔ یہ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے۔ 1978 کے اندر اس کی موت ہوئی، فلپ کے ہٹی کی۔ یہ برٹش تھا، انگریز تھا۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، میں آخری عبارت پڑھ کر سناتا ہوں کہ غیر مسلم صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک طرف وہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، دوسری طرف وہ جو کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ وہ کہتے ہیں آفٹر دا ڈیتھ آف دا پروفٹ اسرائیل عربیہ seems to have been converted as if by magic into a nursery of heroes, the like of whom both in number and quality is hard to find anywhere۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد عرب کا بنجر علاقہ، غیر آباد علاقہ، گویا کے جادو کے زور پر ہیروز کی نرسری میں تبدیل ہو چکا ہو، ہیروز کی نرسری میں تبدیل ہو چکا ہو۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ ان جیسے لوگ تعداد کے اندر اور کوالٹی کے اندر کہیں اور ملنا مشکل ہے، کہیں اور ملنے مشکل ہے۔ کوالٹی اور کوانٹٹی کے اندر عرب کا بنجر علاقہ ہیروز کی نرسری میں تبدیل ہو چکا تھا پیغمبر کی وفات کے بعد۔ یہ غیر مسلم کے الفاظ ہیں، اور کہاں وہ جو مسلمان کہلوانے والے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے صحابہ کی محبت نصیب فرما۔ یاد رکھیں ان کی محبت ایمان کے اندر شامل ہے، ایمان کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اس نے ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے پیارے پیغمبر کی محبت نصیب فرمائے، آپ کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت توحید پر فرمائے، شرک سے بچائے۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے بھائیوں نے جنہوں نے بھی آج کوشش کی ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ میں اور آپ ساتھی چل کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر قدم پر ہمیں نیکیوں سے نوازے اور ہماری خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔